السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تمہیں کچھ ایسے لوگ نہ بتاؤں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام اونچا ہوگا کہ نبی اور شہید بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور خاص ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور پہچانے بھی جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو جواب میں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے اور اللہ کو اپنے بندوں کا محبوب بنائیں گے۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ بندے اپنے اللہ کو محبوب جانیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ بندوں کو محبوب جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے اعمال کی طرف متوجہ فرمائیں گے، ایسے اعمال کی طرف انسان کی توجہ دلا کر ان کو ادھر لگائیں گے جو اللہ کو محبوب اور پسند ہیں۔ جب اللہ کے محبوب اعمال انسان کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے امت کے اندر ہیں جو اس بات پر ہر وقت لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بار بار ایسے بندوں کو تیار کیا جائے، اور یہ لوگ اللہ کے کاموں کے لیے اللہ کی زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور یہ خیر خواہ بن کر زمین میں چلتے پھرتے ہیں۔ ہر وقت ان کے دل کی تڑپ اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں کو، ان امتیوں کو پکڑ کر خیر کی طرف متوجہ کریں، اعمال خیر کی طرف لگائیں، نیکیوں کی طرف لگائیں، وہ اعمال ان کے اندر سے نکلیں جو اللہ کو محبوب اور پسند ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقے، ان کی زندگی اور ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گوشہ، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہ ہو۔ اس لیے ہم ہر عمل کرنے سے قبل اس بات کو دیکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسا کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ سارے اعمال جتنے بھی انسان کرتا ہے، یہ دونوں عمل ان اعمال کے سردار ہیں۔ یہ کب ختم ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنی اسرائیل والے اعمال تمہارے اندر، یعنی بنی اسرائیل والی خرابیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے گناہ گار لوگوں کو دینی معاملات دے دیں گے، دینی علم بدترین لوگوں کے پاس آ جائے گا، بادشاہت چھوٹے لوگوں کو دے دی جائے گی، اور وہ وقت ایسا آئے گا کہ تم زبردست فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور فتنے تمہاری طرف بھاگیں گے، دوڑیں گے، تم آگے چلو گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بنی اسرائیل کی یہ خرابیاں کوشش کریں کہ تمہارے اندر نہ آئیں، تاکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ سارے اعمال یہ چلتے رہیں اور دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے اور یہ خرابیاں ہمارے اندر پیدا نہ ہوں۔ انشاءاللہ اس وقت من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، انسان کوشش کر کے اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے محفوظ کرنے کی، بچانے کی کوشش کرے، اور اللہ سے
اپنا جنت میں ٹھکانہ اور مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے فرمایا فقد فاز، یہ انسان اس وقت کامیاب ہوگا جب اللہ کی آگ سے بچا لے گا، جنت کا داخلہ بھی اللہ سے حاصل کر لے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔